السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق خاص آج کے حالات اور ماحول سے ہی ہے۔ ابھی 14 اگست کو پوری قوم نے یوم کشمیر کے نام پر آزادی کا جو کہہ لیجیے کہ موقع ہے، میں جشن تو اس لیے نہیں کہوں گا کہ کوشش کی گئی کہ اس میں وہ سنجیدگی، اگرچہ بعض ایسی چیزیں بھی ہوئیں کہ جو موقع کے لحاظ سے بڑی قابل اعتراض تھیں، کہ ضرورت تو یہ تھی کہ اپنے کشمیری بھائیوں کا جو دکھ ہے اس کے اندر شریک ہوا جائے، لیکن بہرحال اوورآل پوری قوم نے اس دکھ کو محسوس بھی کیا۔ 14 اگست جو آزادی کا دن ہے، اس دن یوم کشمیر کے عنوان سے منایا گیا، اور 15 اگست جو بھارت کا یوم آزادی ہے اس کو یوم سیاہ کے دن، اس دن ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے اس سے خطاب بھی کیا، اور دیگر اپوزیشن اور حکومت کے تمام لوگ جتنے بھی تھے انہوں نے کشمیر کے اوپر بات کی۔ صحافیوں نے لکھا، ہمارے جو اسپیکر حضرات تھے جو بولنے والے ہیں انہوں نے اپنے انداز میں مختلف جلسوں سے، ریلیوں سے، اجتماعات سے خطاب کیا۔ ضروری تھا کہ پوری قوم کو اس حوالے سے سینسٹائز کیا جائے اور ان کو خبردار کیا جائے کہ کس طرح کے حالات اس وقت ہیں اور آگے کس طرح کے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ میں آج کی جو گفتگو ہے خاص پاکستان کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ صحیح بات یہ ہے کہ ایسے مواقع پر جس کا سامنا ابھی ہمارے کشمیری بھائیوں کو ہوا ہے، اور ان تمام علاقوں کے اندر جہاں پر مسلمان بستے ہیں لیکن وہ ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جب یہ ساری چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں تو اور زیادہ احساس ہوتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ملک کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو رب کریم نے ہم کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ہم نے بہت ساری انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو ہے وہ انسان کی آزادی بھی ہے۔ آپ اس کا اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد جو ایک بڑا حق انسانوں کا بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ غلاموں کو آزاد کرو۔ کسی جگہ پر پورے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہیں آپ کو یہ تذکرہ نہیں ملے گا، غلام بنانے کا تذکرہ نہیں ملے گا، غلام بنانے کا کوئی حکم نہیں ملے گا، بلکہ یہی آپ کو ملے گا کہ کوئی اگر قسم توڑ دے تو غلام آزاد کرے، زہار کر لے تو غلام آزاد کرے، نیکی کے لیے غلام آزاد کرے۔ مختلف مواقع ہیں، یعنی آزادی کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا اسلام نے، اور اس کے ساتھ جو پھر جڑ جائے وطن کی محبت، تو یہ وہ محبت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمانے لگے تو وہ جو احباب جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے ہیں، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ وہ وہاں پر ایک باقاعدہ ایک پوائنٹ ہے، ایک جگہ ہے کہ جہاں پر جس کے بارے میں آتا ہے
ایک غار ثور پر اور کوئی اور جگہ بھی, کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف اور مکہ کے شہر کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ بیت اللہ, میں تمہیں چھوڑنا تو نہیں چاہتا, لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے. اور آپ اندازہ فرمائیں کہ ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے اور مکہ کی زیارت کے لیے تڑپتے رہے. اور جیسے ہی موقع ملا 6 ہجری میں آپ تشریف لائے, موقع نہیں دیا انہوں نے, پھر 7 میں آپ تشریف لائے, اور پھر 9 ہجری کے اندر 10 ہجری کے اندر آپ نے وہ آخری حج جو ہے وہ فرمایا. چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا اوس اور خزرج انصار کے قبائل سے کہ اب میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہوگا, اس لیے اللہ کے رسول واپس مدینہ تشریف لے گئے. ورنہ بیت اللہ شریف اور یہاں کی سرزمین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ لازوال محبت تھی. یہ فطرت ہے کہ انسان جس جگہ پر رہتا ہے, جو اس کا جہاں اس کا جنم ہوتا ہے, جہاں وہ پلتا ہے بڑھتا ہے, وہ سارے اس ماحول کے ساتھ اس کو محبت ہو جاتی ہے. وطن کی محبت جو انسان کی فطرت کے اندر ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان یہ ہمارا وطن ہے, اور ہمیں اس وطن کی, اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے. یقین جانیے کہ آج آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں, کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ تو جو اس وقت بیت رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے, لیکن جو ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں, یہ فقہا نے ایسے نہیں لکھا تھا کہ دارالحرب اور دارالاسلام کی وہ تقسیم کر کے مسلمانوں کو کہا کہ اگر ان کے لیے دین کے حوالے سے کوئی مسئلہ پیدا ہو تو پھر وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں, مسلمانوں کے ملک کے اندر جا کے بس کے وہاں پر اپنی زندگی بسر کریں, تاکہ اپنے دین کا, اپنے عقیدے کا تحفظ کر سکیں. یہ دارالحرب اور دارالکفر کی جو تقسیم فقہا نے کی ہے وہ اسی وجہ سے ہے. اس لیے کہ اگر آپ دارالکفر کے اندر رہیں گے تو پھر اس چیز کا خطرہ ہے کہ آپ خدا نخواستہ اپنا دین اور ایمان کہیں ضائع نہ کر بیٹھیں. اس لیے آزادی بڑی نعمت ہے. بر صغیر میں آپ ہندوستان کے اندر دنیا میں سب سے جو بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی وہ کہاں پر ہے؟ انڈیا کے اندر ہے, ہندوستان کے اندر ہے. لگ بھگ 25 کروڑ کے قریب مسلمان رہ رہے ہیں. پاکستان میں بھی اتنے نہیں ہیں, 20, 21, 22 زیادہ ہمارے یہاں اتنے لوگ ہیں نا. وہاں 25 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں, لیکن ان کا حال کیا ہے؟ آپ وہ جب کوئی قومیں غلامی کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر شاید وہ اپنا آپ اس طرح کھو بیٹھتی ہیں کہ خود ان کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنا کتنا بڑا لاس کر چکی ہے. تو ہندوستان کے اندر یہ حالت ہے, کیفیت ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ فلاں ہندوستان کے علاقے کے اندر مسلمان عورت کے ساتھ ہندو کا نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی. یہ عام باتیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کسی فقہ کے اندر اور فقہا میں سے کسی فقیہ نے اس چیز کی گنجائش نکالی ہو؟ نہیں ہے کہ کسی مسلمان بچی کا کسی غیر مسلم ہندو یا سکھ یا کسی کے ساتھ بھی نکاح اور شادی نہیں ہو سکتی, لیکن وہاں پر چل رہا ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ اب آپ ایک ایسی سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں جہاں غلبہ دوسروں کا ہے, تو پھر آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ رہ جائیں گی. بہت ساری سماجی رسومات پر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو یہ ایک بڑا ایشو جو ہے ہندوستان کے اندر اس وقت یہ بھی ہے. مسلمان اپنے تشخص کا اس طرح تحفظ نہیں کر پا رہے. اس لیے یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے جو دین اسلام کی برکت کے ساتھ, جو اسلام کے جذبے کے ساتھ بر صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں ملی. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے.
آزادی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ آپ دیکھیں کتنی آزادی کے ساتھ آئے ہیں آپ مسجد اور اللہ کی عبادت کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے. لیکن اگر ماحول وہ ہو جو اس وقت کشمیر کے اندر ہے، انڈیا کے اندر ہے، تو آپ اس کا تصور کیجئے کہ جہاں پر ایک گائے کی جان کی حرمت تو ہے، لیکن ایک انسان کی جان کی قیمت جو ہے وہ ایک گائے کے برابر بھی نہیں. واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ہمیں پاکستان کی قدر کرنی چاہیے، قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اہمیت صرف ہمارے حوالے سے نہیں ہے، ہمارے لیے تو ہے ہی. پاکستان عالم اسلام، بر صغیر، پورا وسط ایشیا، کشمیر، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایک مضبوط پاکستان ہی دنیا بھر کے مسلمانوں کے تحفظ کا ضامن ہو سکتا ہے. اگر پاکستان کمزور ہوگا تو پھر وہ دوسروں کا تحفظ اس نے کیا کرنا، اس کو تو اپنے لالے پڑے ہوں گے. اور صحیح بات یہ ہے کہ دنیا پاکستان کو اسی نظر سے دیکھتی تھی کہ پاکستان اگر موجود ہے، سلامت ہے، تو پھر کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ مسلمانوں پر ہاتھ اٹھا سکے. پاکستان کمزور ہوا اور اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کس طرح فلسطین کا مسئلہ بالکل طے بالا کر کے رکھ دیا گیا، ختم کر کے رکھ دیا گیا ہے. خود عرب جو ہے اب فلسطین کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے پاکستان اللہ کی نعمت ہے، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے بھی، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھی، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی. لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر میں عرض کروں گا کہ پاکستان پورے عالم اسلام کے لیے اللہ کی نعمت ہے. ایک مضبوط پاکستان گویا کہ سب مسلمانوں کے تحفظ کا ضامن ہو سکتا ہے. یہ بوسنیا کے جو پہلے صدر ہوئے، عزت بیگویج، بڑے دانشور آدمی تھے. کئی کتابیں بھی انہوں نے لکھی، ان میں سے کئی کتابوں کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے. لندن میں ایک جگہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے بڑی زبردست بات کی کہ یہ وہ دور تھا کہ جب بوسنیا کے اندر مسلمانوں کا اجتماعی قتل عام کیا جا رہا تھا اور قبریں دریافت ہو رہی تھیں. بہت بری حالت تھی بوسنیا کے اندر مسلمانوں کی. تو اس وقت وہ پوری دنیا کے اندر نکلے ہوئے تھے تاکہ لوگوں کو معاملے کے حوالے سے سینسٹائز کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ کتنا ظلم ہو رہا. تو انہوں نے اپنی اس گفتگو کے اندر ایک بات یہ بھی کی کہ ہمارا جہاں دیگر بہت سارے المیے ہیں، وہاں ہماری ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان نہیں ہے. اس لیے کہ پاکستان وہ ہے کہ جو صحیح معنوں میں علامہ اقبال کے ویژن کے مطابق کہ یہ وہ مسلمان ہے بر صغیر کا، اور ہندوستان کا مسلمان وہ ہے کہ اگر کابل میں بھی کانٹا چبھے تو وہ اس کی درد کو محسوس کرتا ہے. یہ تحریک خلافت کا مسئلہ کہاں چلا تھا؟ پہلی جنگ عظیم میں عثمانی ترکوں کو شکست ہوئی اور اس کے نتیجے میں خلافت کا خاتمہ ہوا. تو آپ ذرا یاد کیجئے کہ اس دور کے اندر جب پہلی جنگ عظیم میں انگریز فوجیں اور اتحادی فوجیں جو ہیں وہ عثمانی ترکوں کو شکست پر شکست دے رہی تھیں اور ان کے علاقے چھین رہی تھیں، تو بر صغیر کے لوگ جو تھے یہ خلافت کے تحفظ کے لیے یہاں پر پوری تحریک چلی، جس کو تاریخ کے اندر تحریک خلافت کہا جاتا ہے. خلافت کا مسئلہ کدھر تھا؟ ترکی کے اندر. آج ترکی اگر ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو اس کے پیچھے بر صغیر کے ہمارے بزرگوں کی پوری تاریخ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر مسلمانوں کو کوئی مسئلہ ہوگا تو مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں وہ اس کے درد کو محسوس کریں گے، اس تکلیف کو محسوس کریں گے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ بر صغیر کے اندر تحریک خلافت برپا ہوئی.
تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بوسنیا کے صدر جو اب تو وہ مرحوم ہو گئے، عزت بیگویج نے یہ بات کہی کہ جہاں اور بہت سارے ہمارے لیے مسائل اور دکھ ہیں، وہاں ایک بڑا دکھ یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان نہیں ہے۔ اس لیے کہ پاکستان کی تاریخ کیا ہے کہ اگر بیت اللہ شریف، حرمین شریفین کی عزت اور حرمت کا مسئلہ کھڑا ہوا تو پاکستان کھڑا ہوا ہے، یہاں کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بر صغیر پورے کا پورا پھٹ پڑا ہے۔ اتنی اللہ کے فضل اور کرم سے اس خطے کے لوگوں کے اندر غیرت اور اتنی ہمت اور جرت ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر مسلمان کسی جگہ پر تکلیف کے اندر ہوں تو ان کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے لیے عملی طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ 67 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی، جو اندر کی ساری خبریں اور سٹوریاں ہیں اس میں پہلے بھی اور بعد میں بھی، اس میں خود ہمارے فوجی شریک رہے، ہمارے مجاہدین شریک رہے، پاکستان کی آرمی کے لوگ شریک رہے ہیں، ہمارے ہوا بازوں نے جا کے شام کے طیارے اڑائے اور اسرائیل پر حملے کیے، اور جو چند طیارے گرائے گئے تھے اسرائیل کے، ان میں سے پاکستانی پائلٹوں نے گرائے۔ وہ تاریخ کا حصہ ہے، اب تو ساری چیزیں یہ ریکارڈ پر ہیں۔ اس لیے یہ بات بالکل صحیح بات کہی اس نے، عزت بیگویج نے، بوسنیا کے صدر نے، کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے۔ یہ کتنا ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اور مصر کا ایک بہت بڑا صحافی ہے فادی حمیدی، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس نے اس وقت اپنے ایک آرٹیکل کے اندر لکھا کہ اب اسرائیل ہمارے ساتھ ہوش کے ساتھ بات کرے، اس لیے کہ اب ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں۔ پاکستان کی طاقت اور پاکستان کی استحکام اور پاکستان کی سالمیت یہ پورے عالم اسلام کے لیے ضروری ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے، افسوس، صد افسوس، میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ماحول اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ کس طرح انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، آپ چھوڑیے یہاں جو حالات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کس طرح پاکستان کو تباہ و برباد کرنے پر باقاعدہ کس طرح پلاننگ کی گئی ہے، کس طرح کے یہاں پر حکمران کھڑے کیے گئے، کس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کیا گیا، اور کس طرح وہ ملک کہ جو جہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، جس کے پہاڑ اور جس کے صحرا وہ بھی معدنیات سے پر ہیں، اور جس کی زمینیں، آپ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر اتنا بھرپور زرخیز قطع زمین کسی جگہ پر موجود نہیں ہے جتنا آپ کے پاس ہے۔ یہ جہاں پر اس وقت آپ تشریف فرما ہے، اور جس کا باقاعدہ بڑی بڑی لمبی چوڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا بنا کے ہم زرعی زمین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور آنے والی نسلیں ہم پر لعنت بھیجیں گی کہ یہ کس طرح کے ہمارے آباء و اجداد تھے کہ جنہوں نے کھانے پینے کے سارے وسائل جو ہیں وہ کس طرح ہضم کر لیے ہیں۔ یہ بنائیں آپ، لیکن اس کی پلاننگ کچھ اور انداز میں بھی ہو سکتی ہے، زمینیں کچھ اور بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، شہر کسی اور جگہ بھی آباد ہو سکتے ہیں۔ یہ بہرحال ایک الگ ڈبیٹ ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ نعمتیں جو پاکستان کی صورت میں ہمیں میسر تھیں، کس طرح اس ملک کو بیچا گیا، کس طرح فیملیاں اور خاندان ان کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح پروموٹ کیا، اور یہ قوم کس انداز میں اندھی اور بہری کر دی گئی ہے، ان سے کس طرح ان کا اجتماعی شعور چھین لیا گیا ہے کہ آج میں اور آپ کبھی بھی ملک کی بات نہیں کرتے، کبھی اجتماعیت کی بات نہیں کرتے۔ ہمیں فکر ہوتی ہے تو یہ ہے کہ میری سڑک بن گئی ہے، میرا میٹر لگ گیا ہے، میرے بچے کو نوکری مل گئی ہے، میرا فلاں کام مل گیا ہے، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ اب میری طرف سے آپ بھاڑ میں جائیے، اس ملک کو بیچ دیں، اس کے ایسٹس سارے کے سارے آپ بیچ کر ختم کر دیں، باہر لے جائیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت تازہ ترین بات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی بیوروکریسی اور اعلیٰ عہدیداروں میں سے 22,000 سے زیادہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس دوہری شہریت ہے، یعنی ان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی ضرورت تو آپ کو ہے، مجھے ہے، ہم کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے پاکستان کے اندر رہنا ہے، کبھی آپ نے غور کیا
ان کو اسکالرشپ دے کے باہر بلا لیا جاتا ہے، ان کو وہاں پیکج دیے جاتے ہیں۔ دنیا کی ذہین ترین قوموں میں پاکستان کے لوگوں کا شمار ہوتا ہے، اور جتنے ذہین لوگ ہیں وہ سارے کے سارے یونیورسٹیوں میں، وہاں کے اداروں کے اندر کس طرح ان کو اسکالرشپ دے کر بلایا جاتا ہے اور پھر وہاں پر ہی ان کو سیٹل کر دیا جاتا ہے، تاکہ یہاں پر کوئی اعلیٰ دماغ پروان نہ چڑھنے پائے۔ یہ ذرا ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میں عرض کروں گا کہ یہ ذمہ داری تھی علماء کی، لیکن کس طرح کے ہم نے علماء سٹیج کے اوپر کھڑے کیے ہیں۔ کو علامہ اقبال نے کہا نا کہ ہند میں جو ہے ملا کو سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے آزاد ہے اسلام۔ 2 رکعت تک ہی تو ہمارا اسلام ہے، اور ہمارے، میں سب کی بات نہیں کر رہے، بڑا مذہبی طبقہ، ان کی ٹوٹل اپروچ کتنی ہے، اور کس طرح کے لوگوں کو ہم اس سٹیج پر کھڑا کرتے ہیں، یہ اس پر کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے سامنے ہے۔ ایک دور وہ تھا 1947 اور اس سے پہلے کا دور، مسلمانوں کے عروج کا دور، کہ جب اس سٹیج پر وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے جو سوسائٹی کا سب سے اعلیٰ دماغ تھے۔ ایسے نہیں لوگ اس دور کے اندر مولوی کہلوانا فخر سمجھتے تھے۔ یہ مولانا ظفر علی خان جی آپ کے پڑوس میں، یہ کوئی مولوی تھے؟ نہیں، لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ مولانا کا لفظ لکھوانا باعث فخر سمجھتے تھے۔ شاعر تھے، لیکن مولانا ظفر علی خان، مولانا الطاف حسین حالی، یہ کوئی مولوی تھے؟ بھائی نہیں۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، آپ گنتے چلے جائیے، آپ کو برے صغیر کے جتنا انٹلیکچول طبقہ ہے وہ سارے کا سارا اپنے نام کے ساتھ مولوی اور مولانا کا لفظ لکھتا تھا۔ یہ لفظ بہت بھاری لفظ تھا، یہ بڑا عزت والا لفظ تھا۔ آج مولوی بھی اپنے لفظ کے نام کے ساتھ مولوی لکھوانا پسند نہیں کرتا۔ میں نہیں پسند کرتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نہیں پسند کرتا، حالانکہ میں ہوں تو مولوی، لیکن میں کیا چاہتا ہوں کہ آپ میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ لیں، پروفیسر لکھ لیں، اس لیے کہ مولوی کے لفظ کی جو بے حرمتی ہم نے کر دی ہے، اس کے بعد کوئی مولوی بھی اس لفظ کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت کا خصوصی انعام اور اکرام ہے۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے کہ 1924 کے اندر مسلمان معاہدہ کر رہے ہیں، اور اتا ترک یہ معاہدہ کر رہا ہے، آخری عثمانی خلیفہ یہ معاہدہ کر رہا ہے کہ اب ہم خلافت سے دستبردار ہو رہے ہیں اور اسلامی نظام اور اسلام کی بات نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ترکی جو ہے ابھی بھی آئینی طور پر ایک سیکولر ملک ہے، اب بھی، لیکن انہوں نے کس طرح اس کو چینج کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تبدیلی لانے کا اصل طریقہ یہی ہے جس طریقے سے ترک اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شراب خانہ بند کر دو، اب بھی ترکی میں آپ جائیں تو شراب خانے اسی طرح ہیں، لیکن انہوں نے شراب خانے کے دروازے پر ایک بندہ ضرور کھڑا کر دیا ہے کہ جو لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ انہوں نے اسکارف کو انڈسٹری کے طور پر انٹروڈیوس دنیا کے اندر کروایا۔ پوری دنیا میں اس وقت جو اعلیٰ ترین اسکارف بن رہا ہے وہ کہاں بن رہا ہے؟ ترکی کے اندر 4000 کے قریب فیکٹریاں ہیں۔ یہ ہے آپ اپنی تہذیب اور تمدن پر فخر بھی کریں، اور اس کو آج کے جدید دور اور ماحول کے مطابق آپ اس کو پروموٹ بھی کریں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان اللہ کی رحمت اور نعمت ہے کہ اس وقت جب ترکی کے اندر ترکی خلافت ختم ہو رہی ہے اور مسلمان یہ معاہدہ کر رہے تھے کہ زوال کی انتہا ہو گئی، دنیا میں ایک بھی مسلمان ملک آزاد نہیں بچا۔ 1924 دوسرے جنگ عظیم کا اختتام، مسلمانوں کی مکمل شکست، اور مسلمان معاہدہ کر رہے ہیں کہ اب ہم اسلام سے، خلافت سے، ہر چیز سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے چند سال بعد ہی 1947 کے اندر وہ ملک ہمیں عطا فرمایا جس کی بنیاد اور جس کا نعرہ یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے نام پر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک موقع ہمیں عطا فرمایا۔
میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس ملک کی بھی قدر کرنی چاہیے اور آزادی کی نعمت کی بھی قدر کرنی چاہیے. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. میں نے عزت بیگویج کا آپ کو حوالہ دیا، بوسنیا کے صدر کا، اور فہدی حمیدی جو بہت بڑا کالم نگار ہے مصر کا، کہ جو یہ کہتا ہے کہ اسرائیل اب ہمارے ساتھ ذرا ہوش سے بات کرنا کہ اب ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے، اب ہم ایٹمی طاقت ہے. یہ ہے پاکستان کے پورا عالم اسلام اس کی طرف دیکھ رہا ہے اپنے تحفظ کے لیے. لیکن کس طرح اس ملک کی معیشت کو، یہاں کی معاشرت کو اور ایک ایک چیز کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح تباہ کیا ہے، اور کس طرح ہمارے حکمران اور ہماری ایلیٹ کلاس کس طرح، میں نے عرض کیا کہ جو آپ کے اس وقت تازہ ترین، میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت جو آپ کی بیوروکریسی اور اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ ہیں، 22,000 سے زیادہ اعلیٰ افسران وہ ہیں کہ جو دوہری شہریت رکھتے ہیں. اب جس قوم کی قیادت کرنے والے لوگ ایسے لوگ ہوں کہ جن کی شہریت ادھر کی نہیں ہے، دیکھیں باقی لوگوں کے لیے معاملہ اور ہوگا کہ جو ادھر اور ادھر کی شہریت رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس ملک کے ساتھ اور اس کے آئین کے ساتھ وعدہ کر کے وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اس آئین کا تحفظ کریں گے اور اس ملک کے دفاع کا تحفظ کریں گے، اس ملک کا ہر اعتبار سے دفاع کریں گے، وہ اگر کسی دوسرے ملک کا بھی اسی انداز میں حلف اٹھاتے ہیں تو آپ ان سے کیا توقع رکھیں گے؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ اس قوم کو جس طرح بانٹ دیا گیا ہے، لوگ روتے ہیں نا فرقہ واریت کو، مذہب مولویوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا. بھئی ایک تباہی نہیں آئی ہمارے اندر، یہ صرف مذہبی فرقہ واریت ہے. کیا ہمارے اندر لسانی فرقہ واریت موجود نہیں؟ جغرافیائی فرقہ واریت موجود نہیں ہے؟ ذات پات اور خاندان کی فرقہ واریت موجود نہیں ہے؟ کاروباری مفادات کی فرقہ واریت موجود نہیں ہے؟ فرقہ واریت صرف مذہبی فرقہ واریت ہے. اور یہ ساری وہ فرقہ واریت ہے جس کا مذہب سے بھی یا کسی بھی پہلو سے تعلق ہے، یہ ساری کی ساری پاکستان کے استحکام کو انتشار کے اندر تبدیل کر رہی ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اجتماعی شعور اس طرح ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا، اجتماعی شعور اس طرح ختم ہو گیا ہے کہ لوگ اپنی ذات سے آگے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کوئی بندہ جو قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہا ہو، کرپشن کر رہا ہو، لوٹ مار کر رہا ہو، وہ سمجھتا ہے یہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، اور باقی لوگ بھی کوئی اس سے سچ نفرت نہیں کرتے. ایک وقت تھا کہ جب کسی شخص کے بارے میں اس طرح کی بات لوگوں کو پتہ چلتی تو لوگ اس کے گھر سے کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے کہ اس کے گھر میں رزق حرام ہے، لوگ اس سے گفتگو چھوڑ دیتے تھے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ عجیب و غریب کلچر آ گیا ہے. اب لوگ یہ تک کہنے لگے ہیں کہ اگر ہم کھاتے ہیں تو لگاتے بھی تو ہیں نا. اتنے بے شرم ہو گئے ہیں لوگ، اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں لوگ. اس ملک کو لوٹ کر کھائے جا رہے ہیں آپ، تباہ کر رہے ہیں آپ، اور ساتھ کہہ رہے ہیں جی اگر ہم کھاتے ہیں تو لگاتے بھی تو ہیں. جب کسی قوم کے اندر اجتماعیت کے حوالے سے زوال، اخلاقی زوال اس درجے آ جائے تو پھر اسے فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جب قوموں کا حال یہ ہوتا ہے تو ہم ان کے اوپر خوف اور بد امنی کا عذاب نازل کر دیتے ہیں. خوف طاری ہو جاتا ہے اور بد امنی. اب دیکھیں نا ہمارے قوم کی سطح پر تو شاید اتنا خوف نہ ہو، لیکن ویسے پوری امت کا حال کیا ہے؟ ویسے تو صحیح بات یہ ہے کہ امت موجود ہی کہاں پر ہے. یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا واقعتاً کوئی امت موجود ہے؟ نیشنلزم کے نام پر جس طرح اس امت کو اجتماعی شعور سے بالکل ہی فارغ کر دیا گیا ہے، امت تو کب سے رخصت ہو گئی. علامہ اقبال ایسے ہی نہیں، وہ دعوت دیتے رہے اور بار بار وہ بات کرتے رہے، اور بر صغیر کی حد تک انہوں نے یہاں کے لوگوں کے اندر وہ اجتماعیت اور اجتماعی شعور جو ہے اس کو زندہ رکھا. ورنہ عربوں نے کیا کیا؟ عربوں نے وہی کیا جو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کے اندر سعودی عرب سے لے کر باقی سارے کتنے ہمارے ساتھ.
لوگوں کا یہ معاملہ نہیں ہے، میں پھر دوبارہ بات کروں گا، لوگوں کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر اس امت کو، اس ملک کو تقسیم کیا گیا، یہ UAE ہے، یہ یمن ہے، یہ کویت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا دی ہیں، کوئی طاقت بڑھنے نہ پائے۔ پاکستان کو توڑا گیا، پاکستان کی طاقت ختم کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت تباہ کی گئی تاکہ اس ملک کو ذلیل اور رسوا کر دیا جائے۔ ہمیں سمجھ نہ آئے تو نہ آئے، لیکن یہ نوشتہ دیوار ہے۔ عراق نے سر اٹھایا، اس کی طاقت کو ختم کر دیا گیا، بعد میں معافی مانگ لی گئی کہ یہ جو ایٹمی ہتھیاروں کا الزام لگایا گیا تھا وہ جھوٹ تھا، لیکن عراق ختم ہو گیا، 10 لاکھ لوگ شہید ہوئے۔ شام تباہ و برباد کر دیا گیا کہ اسرائیل کے لیے خطرہ تھا۔ قذافی اپنے ملک کی حد تک اس نے اپنے معاملات سیٹ کیے ہوئے تھے، لیکن کس طرح وہاں پر داخلی انتشار برپا کیا گیا، یہ وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ ایک یہی ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ہے صحرائی یا مرد کوہستانی۔ ایک افغان مسلمان وہ ہے کہ جس کو کوئی فکر نہیں کہ ہمیں IMF قرضہ نہیں دے گا، ڈیفالٹر قرار دے دے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہمارے خلاف ہو جائے گا، جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ اور اس کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ پاکستان، اللہ کے فضل اور توفیق سے۔ اور پھر تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ یہ افغان کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان پیچھے کھڑا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں روس ٹوٹا، امریکہ کو ذلت آمیز شکست ہوئی ہے، بھاگنے کے رستے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ اس طاقت کو، پاکستان کی اس طاقت کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو پھر کس طرح محتاج کیا گیا ہے، قرضوں کے اندر کس طرح جھکڑا گیا ہے۔ وہ کدھر گئے؟ سارے جتنے قرضے آئے تھے وہ کدھر گئے ہیں؟ اس ملک کا مستقبل کیوں نہیں سنورا؟ اور یہ قوم بس اسی بات پر خوش رہے گی کہ ہمیں بھی لوٹ مار کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب پاکٹس بنی ہوئی ہیں، لوگوں کو یہ بات کرنی چاہیے، آپ سب کو کرنی چاہیے۔ آپ کا کوئی سیاستدان ہار سکتا ہی نہیں ہے، نہ آپ کا کوئی جاگیردار اپنے حلقے میں شکست کھا سکتا ہے، اس لیے کہ لوگ اتنے محتاج کر دیے گئے ہیں، اتنے نچوڑ لیے گئے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی دوسری آپشن بچی نہیں ہے۔ کوئی شریف آدمی، اللہ کے رسول سیاستدان تھے، خلفائے راشدین سیاستدان تھے۔ ہمارا دین سیاست، معیشت، معاشرت، اخلاقیات، ہر موضوع کی بات کرتا ہے۔ آپ کے تو 4 میں سے 2 خلیفہ مسلح کے اوپر شہید ہوئے ہیں، اور ہماری مسجدوں کے اندر لکھ کر لگایا ہوتا ہے، ہر مسجد میں لکھا ہوتا ہے یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ ہم یہاں پاکستان کی بات کیوں نہ کریں، اس دین کی بات کیوں نہ کریں جو ہماری ساری زندگی ہے؟ ہم سیاست اور معیشت اور معاشرت کی بات کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ یہی وہ اسلام ہے جو دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ یہ بات ہے تہذیبوں کی جنگوں کی، یہ تہذیبی جنگ ہے، اور اس تہذیبی جنگ کے اندر مسلمانوں کو، پاکستان کے لوگوں کو پوری جرت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ہمارے جتنے انٹلیکچوئلز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے اور ہماری اہمیت کیا ہے۔ ہمیں خود اپنی قدر کرنی چاہیے، خود اپنی قدر کرنی چاہیے کہ کس طرح دنیا آپ کی طرف دیکھتی ہے، کس طرح صرف برصغیر کا مسلمان نہیں، ایک مضبوط پاکستان یاد رکھیے کہ وہ برصغیر ہندوستان کے مسلمانوں کی عزت آبرو کا تحفظ بھی مضبوط پاکستان ہے، کشمیر کے مسلمانوں کا تحفظ بھی مضبوط پاکستان ہے۔ وہ مولانا ابوالکلام آزاد پاکستان کے خلاف تھے، جب پاکستان بن گیا تو کلات کے یہ جو حاصل بزن جو ہے نا، یہ اس وقت جو ابھی وہ سینٹ کے الیکشن میں ان کے جو والد تھے، یہ جو ریاست ہے کلات، یہ پاکستان کے اندر بعد میں شامل ہوئے، تو اس کے اعلیٰ عہدیداروں میں سے تھے۔ یہ بار ایک سلسلے میں مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس گئے تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پاکستان بن گیا ہے، لیکن اب کوشش کرنا کہ پاکستان میں اسلام لے آ، اسلام کو نافذ کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر سے پاکستان سے اسلام غائب ہو گیا تو ہندوستان سے مسلمان غائب ہو جائے گا، اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہی کیفیت ہے۔
ہندوستان کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی ایک بڑی ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے کہ ہم پاکستان کو اس طرح تیار ہی نہیں کر سکے، پاکستان کو اس طرح مضبوط ہی نہیں کر سکے۔ ہمیں اپنے اپنے مفادات عزیز رہے، ملک اور قوم اور ملت اس کا درد ہمارے اندر جنم نہ لے سکا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے یہ ملک کیوں کر حاصل کیا تھا۔ کیا ہم نے صرف اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہندوؤں کی غلامی سے نجات، چلو ضمناً یہ بھی ٹھیک ہوگا، صرف اس لیے حاصل کیا تھا کہ معاشی استحصال کے زمینوں پر سکھوں کے قبضے تھے اور جو معیشت تھی اس پر ہندوؤں کو قبضہ تھا اور مسلمان زیادہ تر ہاری تھے؟ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں۔ آج ہمیں جتنی عزتیں ملی ہیں یہ پاکستان کی وجہ سے، ورنہ ہم کسی نتھو رام کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہرا دے رہے ہوتے۔ جا کے ذرا پتہ کیجئے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ یہ شفقت صاحب گئے تھے، پہلے بتا رہے تھے کہ وہاں پر یہ پرانی بات بتاتے ہیں۔ ایک بستی مجھے بتا رہے تھے کہ دہلی کے قریب ایک، جس طرح اوٹ بستیاں نہیں ہوتی ہیں آپ کے ہاں، ایک پورا شہر آباد ہے دہلی کے قرب و جوار کے اندر، جس میں کوئی 7-8 لاکھ کے قریب، اتنی بڑی بستی ہے، 7-8 لاکھ کی بستی ہے مسلمانوں کی، نہ پانی ہے، نہ سکول ہے، نہ کوئی خوراک ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک بستی کی میں بات کر رہا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کی بچیاں ہندوؤں کے نکاح کے اندر جا رہی ہیں۔ کسی فقیہ کے نزدیک، کسی مسلمان عالم کے نزدیک اس کی کسی بھی حوالے سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب قومیں غلامی کے اندر چلی جاتی ہیں تو پھر ان کا تشخص تباہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ محض اس لیے ملک حاصل نہیں کیا تھا، ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ ہم اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام لے کر آئیں گے۔ ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تاکہ ہم پاکستان کے اندر اسلام کو نافذ کر کے دنیا کے سامنے مثال پیش کریں کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان۔ لیکن آج پاکستان، کمزور پاکستان، مانگت پاکستان کی عزت کوئی نہیں کرے گا۔ جس ملک کا وزیر اعظم گلی گلی مانگتا پھرے، جس کی حالت یہ ہو کہ 2 مہینے کی تنخواہ دینے کے لیے بھی خزانے کے اندر پیسے نہ ہوں، اس ملک کے پاسپورٹ کی، اس قوم کی کوئی عزت نہیں کرے گا۔ عزت انہی لوگوں کی ہوتی ہے، وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جہدے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے۔ ملک مضبوط ہوگا تو میری اور آپ کی عزت بھی ہوگی۔ اس ملک کو کس نے تباہ کیا ہے؟ کیا یہ قوم اب بھی اندھی ہے؟ 70-72 سال کا عرصہ جو گزرا ہے، اب بھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ان حکمرانوں نے، ان لوگوں نے کس طرح اس ملک کو لوٹا اور تباہ کیا ہے۔ آج اگر کشمیر کے اندر جرأت ہوئی ہے انڈیا کو، صرف انڈیا کو نہیں، اسرائیل کو سبق ہمیں سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسرائیل، انڈیا اور اندر سے امریکہ بھی اور عالمی طاقتیں بھی، پہلے انہوں نے ہمیں معاشی طور پر کھوکھلا کیا، اور اب جو عراق کا حال کیا ہے، جو شام کا حال کیا، جو فلسطین کا حال کیا، جو قذافی کے ساتھ معاملہ ہوا اور لیبیا کے اندر معاملہ ہوا، اب وہی کوشش اور وہی اسٹریٹجی ایران اور پاکستان کے بارے میں ہے۔ اور آپ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ بکے ہوئے لوگ ہیں، فلاں ملک ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ افغانستان کے ساتھ کون تھا؟ طالبان کے ساتھ کون تھا؟ کوئی دنیا میں ہے جو اس کے ساتھ تھا؟ اللہ ان کے ساتھ تھا۔ پاکستان نے ان کی مدد کی ہے، تسلیم ہم نہیں کرتے عالمی سطح پر پبلکلی، پاکستان نے مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ پر انہوں نے بھروسہ کیا۔ اب جو کشمیر میں معاملہ ہے، یہ بھی بڑی دانش مندی کے ساتھ، جنگ سے ڈرنے کا سبق دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم جنگ کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کی حدیث یہ ہے کہ جنگ سے اللہ کی پناہ مانگو، لیکن اگر آن پڑے تو پھر میدان سے بھاگنا نہیں ہے۔ ہمیں پوری قوم کو تیار کرنا چاہیے اور اپنے ملک پاکستان سے محبت کرنا سیکھنا چاہیے، پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے، ہمیں پاکستان کے مفادات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مجھے آپ کو، ہمیں اپنا مفاد بہت عزیز ہے، لیکن اس ملک کا کوئی مفاد ہمیں عزیز نہیں ہے۔ کیسے پاکستانی ہیں؟ آج میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج جو عالمی سطح پر حالات ہوئے ہیں
اور بڑے خوفناک ہیں. جو لوگ انٹرنیشنل لیول پر جن کی سوچ اپروچ ہے اور وہ سارے حالات پر نظر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے گرد اس طرح بیدار نہیں ہوگی. اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ، کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہماری محبت اور ہماری قربانی کا جذبہ یہ دنیا کو نظر آنا چاہیے. محمد بن قاسم ایک عورت کی عزت بچانے کے لیے ہندوستان پر حملہ آور ہوئے تھے. یہ ہماری تاریخ ہے. اور کشمیر کے اندر ہزاروں بیٹیاں، ان کی عزت لوٹ لی جائے اور مسلمان خاموش رہیں. پاکستان کے لوگ وہ خاموش رہیں. بول سکتے ہیں تو بولیے، لکھ سکتے ہیں تو لکھیے، اور اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کیجیے. اور اگر اس رستے میں کسی بھی حوالے سے اپنے مال کو، جان کو خرچ کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. یہ جنگ 1-2 ہفتوں کی نہیں ہے، اگلے 5-10 سال اس میں لگ سکتے ہیں. پوری طرح بیدار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.